السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ الزامات کی ضد میں آ کر بھی اپنوں کی ضد پوری کرنے کے لیے ہر خسارہ قبول کرتے ہیں۔ ہم سب کہیں ادھورے، کہیں پورے، کہیں دکھی اور کہیں سکھی ہے، اور یہی زندگی ہے۔ محبت جہاں بہت سارے وہموں میں ڈالتی ہے، وہیں بہت سارے وہم دور بھی کر دیتی ہے۔ یعنی محبت تصویر کا تیسرا رخ ہے۔ ایک انسان کے کتنے چہرے ہیں، اس کا نہ تو پتہ لگایا جا سکتا ہے اور نہ ہی مکمل دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر دوسرے شخص سے ملنے کے لیے لوگ نیا چہرہ اختیار کر لیتے ہیں۔ لوگوں کی محبت کو اپنا غم مت بناؤ، بس لوگوں کے دل تو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ لوگ کبھی بھی وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر اور بہت سے انسان بسے ہوتے ہیں جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور موقع ملتے ہی باہر نکل آتے ہیں۔ کوئی شفاق، کوئی مہربان، کوئی ملنسار، کوئی دھوکے باز، کوئی دوغلا، کوئی ہنسمکھ تو کوئی تلخی سے بھرا ہوا۔ ایک لمحہ آپ کے ساتھ تو دوسرے لمحے آپ کے خلاف، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کون کہاں بدل جائے۔ برسوں کے تعلقات منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لے، لوگوں کو نہیں جان سکتے۔ آپ کسی کو جاننے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کبھی نہیں جان سکتے کہ بند دروازوں کے پیچھے کوئی کس حال سے گزر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کتنا خوش نظر آئے، اللہ اس کے دل کے حال جانتا ہے۔ دنیا کی سبھی انسان بہت خوبصورت ہے، بدصورتی تو ہمارے رویوں میں ہوتی ہے۔ جو ہم مکمل نہیں ہے، پھر بھی کسی کی خاطر خود کو پورا بن کر دکھاتے ہیں کہ کہیں وہ ہمیں چھوڑ نہ دے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں آپ جتنا مرضی سجا لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ ہمارے معاشرے میں ڈپریشن اس قدر ہے کہ لوگ اکیلے بھی نہیں رہنا چاہتے، اور جس کے ساتھ رہتے ہیں افسوس اس کے ساتھ مخلص بھی نہیں رہتے۔ جب آپ اپنے شوہر کو خاموش پائے تو جو اس کے دل میں ہے اس کو جاننے کے لیے اصرار نہ کرے، اس سے بھی غصہ آنے کی امکانات ہوتے ہیں۔ پانی وغیرہ پلائیں اور ان کو ایسی حالت میں چھوڑ دیں، وہ پرسکون ہونے کے بعد خود آپ کو اپنی تنگی اور پریشانی سے آگاہ کرے گا۔ چہرے پر ہر وقت تیوری چڑھائے رکھنا اکثر چیز جس سے وہ خاوند مقبوض ہوتا ہے، وہ ہمہ وقت منہ چڑھانے والے اور غصیلی عورت ہے۔ اگر آپ میں ایسی عادت ہے تو اس عادت کو مسکراہٹ والی عادت میں بدل دیں، چند دن میں مثبت رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ مٹی کا برتن اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہے۔ ہجوم کے راستے غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ پہلے زمانے میں دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا۔ تالوں کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا۔ رشتہ تو وہی ہوتا ہے جو دونوں طرف سے نبھایا جائے۔ ایک طرف سیکنے سے روٹی بھی ٹھیک سے نہیں بنتی ہے نا۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹنا چاہیے۔ دنیا میں ہمدرد کم اور سر درد زیادہ ملتے ہیں۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھ پائے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، بلکہ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور شکر سے کرتا ہے۔ زندگی میں ہم جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، دکھ بھی انہی سے ملتے ہیں، کیونکہ غیروں کی بات تو دل کو بری لگتی ہے مگر اپنوں کی بات دل پر لگتی ہے نا سچ بات۔
اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتی جائے۔ طاقتور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی دنیا کو خطرے میں ڈال دے گا۔ کمزور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی آخرت کو خطرے میں ڈال دے گا۔ سوچ بدلے، معاشرہ بدلے گا۔ حرام کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ کون سی موسیقی حرام ہے، میوزک سننا حرام ہے؟ مولانا رومی نے فرمایا، امیروں کے برتنوں میں گونجتی چمچوں کی آواز جو غریبوں اور مسکینوں کے کانوں تک پہنچے۔ جس حد تک ممکن ہو قرض لینے اور دینے سے بچے، یہ ایک وبا ہے جو رشتوں کو کھا جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دعاؤں میں کیسے روتے ہیں، کیسے رونا آتا ہے۔ اس کا بس ایک ہی راز ہے، جتنی گہری تکلیف اتنا درد دل اور اتنا ہی دعاؤں کا خشوع و خضوع۔ زندگی مجھے اس موڑ پر لائی کہ میرے پاس اللہ کے سامنے رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ تب ہی جانا کہ میں نے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ٹوٹنے کے بعد رب سے جڑنا ہو تو پھر وہ غم بھی مزہ دیتا ہے، آنسو بھی تکلیف نہیں دیتے اور دل بھی سکون سے بھر جاتا ہے۔ اپنے زخموں کو خریدنا اور اپنی قسمت کو کوسنا چھوڑ دے، یہی درد آپ کو اللہ تک لے جائیں گے۔ کبھی کسی کو یہ مت بتائیں کہ اس کا ہونا آپ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ خاموش رہیں، امیدیں نہ لگائیں، خواہشات بڑھ جائیں گے، بے سکونی رگوں میں اذیت بن کر ناچے گی۔ کبھی کسی کو اپنے جینے کی وجہ نہ بنائیں۔ اچھے لوگوں کی اچھی عادتوں میں سے ایک دوسرے کو اچھے لفظوں میں یاد رکھنا بھی ہوتا ہے۔ لوگوں کا جب آپ سے دل بھر جاتا ہے تو اکثر وہ مجبوریوں کا سہارا لے کر آپ سے جان چھڑاتے ہیں۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیے، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت بول کر نہیں آتا۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ لوگ آپ کو تب نہیں ملیں گے جب آپ اکیلے ہو، لوگ آپ کو تب ملیں گے جب وہ خود اکیلے ہوں گے۔